فرمایا کہ مسلمان اور مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کے اندر حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہے مال کو پاک صاف کرنا، مال کو بڑھانا۔ اور زکوٰۃ کے عرفی معنی جس کو عام لوگوں کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 40واں حصہ نکال کر یعنی 2.5% نکال کر کسی فقیر، غریب، محتاج، مسکین کو اس کا مالک بنا دینا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے؟ تو ایسے آدمیوں کے لیے زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے کہ جو 7.5 تولے سونے کے مالک ہوں، عربی کے حساب سے تولے کے حساب سے 7.5 تولے سونے کے مالک ہوں، اور عربی کے حساب سے 20 مثقال سونے کے مالک ہوں، اور گرام کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام کے مالک ہوں، تو ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں بلکہ چاندی ہے تو ان کے لیے 52.5 تولے چاندی کا مالک ہونا ضروری ہے، ضرورت اصلیہ کے علاوہ۔ اور اگر عربی کے حساب سے دیکھا جائے تو 200 درہم کا مالک ہونا ضروری ہے، اور اگر گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 612 گرام اور 360 ملی گرام کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اتنی چاندی کا مالک ہے ضرورت اصلیہ کے علاوہ تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نہ 7.5 تولے سونے کا مالک ہے اور نہ ہی 52.5 تولے سونے کا مالک ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ تھوڑا بہت سونا ہے اور تھوڑی بہت چاندی ہے، تو اب دونوں کو ملایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ دونوں کا نصاب چاندی کے یا سونے کی ملکیت کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں کو ملا کر قیمت چاہے وہ سونے کے نصاب کو پہنچ جائے چاہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آیت قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنا کوئی ٹیکس نہیں جو ہمارے لیے یہ بھاری اور مشکل ہو، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہم کو ایک مال کا مالک بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک دولت کا مالک بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دولت میں سے ہم سے کچھ حصے کا سوال کیا، کچھ حصے کی درخواست کی، اور وہ حصہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی لیے، تاکہ کل ہم قیامت کے دن جب دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند فرما دیں گے کہ تم نے میرے اس حکم کو ادا کیا تھا، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو، لہٰذا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، تم نے میرے حکم کو پورا کیا، آج قیامت کے دن میں نے تمہارے اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے درجات کو بلند فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ رحم کیا اور کرم کیا کہ زکوٰۃ کا مال ہم دیتے ہیں اور وہ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے کام آ جاتا ہے، جبکہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں تھا، اور زکوٰۃ کی قبولیت کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہوتی تھی
کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور زکات کے مال کو جلا دیتی تھی اور اس کو بھسم کر دیتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے زکات کے مال کو حلال اور جائز قرار دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ مذکور ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا اور اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر آگ جلا دے گی تو سمجھا جائے گا کہ یہ بیٹا حق پر ہے، اور جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر نہیں جلائے گی بلکہ یوں ہی چھوڑ جائے گی تو سمجھا جائے گا یہ بیٹا حق پر نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی تو آسمان سے آگ نے آ کر اس کو جلا دیا تو وہ مقبول ہو گئی، لیکن دوسرے بیٹے قابیل نے گلے کی قربانی پیش کی اور آگ نے اس کو نہیں جلایا بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ان کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ فنظرت النار فاکلت قربان حابیل وکان ذلک علامۃ القبول وکان عقل القربان غیر جائز فی الشرع القدیم وترکت قربان قابیل فغضب، کہ جب حابیل نے قربانی پیش کی تو آسمان سے حابیل کی قربانی کو آگ نے آ کر جلا دیا اور یہ ان کی قربانی کے مقبول اور قبول ہونے کی علامت تھی، اور پچھلی امتوں میں قربانی کے گوشت کو، قربانی کے مال کو کھانا جائز نہیں تھا، اور جب قابیل نے قربانی پیش کی تو قابیل کی قربانی کو آگ نے یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ غضبناک ہوا اور وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ رحم کیا، یہ کرم کیا کہ اس امت کے مالدار لوگوں کا دیا ہوا مال اس امت کے غریب لوگوں کے کام آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے۔ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ آیت کے اندر ایک فرمایا والمؤلفۃ القلوب، لیکن اب مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو جب آیت کے اندر 8 لوگوں کو بیان کیا گیا اور ایک قسم کو اس میں سے نکال دیا گیا تو اب 7 قسم کے لوگ ایسے بچے کہ جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اور مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ کس لیے نہیں دی جائے گی؟ تو یہ حکم منسوخ ہے، اس لیے کہ مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ اس وقت دی جاتی تھی کہ جب ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، کہ جب لوگ اسلام لاتے تھے اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اسلام سے مانوس کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا مال دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ دے دیا، اسلام کو طاقت اور قوت دی، تو اب ان لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا کہ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ آیت کے اندر جو 7 لوگ باقی ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ 7 لوگوں میں ایک فقراء اور دوسرے مساکین، اور تیسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ کہ جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور 5ویں وہ لوگ جو مسافر ہیں، اور 6 وہ لوگ جو قرض خواہ ہیں،
اگر ان پر قرض ہو تو ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ساتویں وہ لوگ جو اللہ جو زکوٰۃ کے کام پر مقرر ہیں، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے، لیکن 8 کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ 7 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور 8واں جو گروہ ہے، 8ویں جو قسم ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ اس امت کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریب لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس حدیث کی بنا پر زکوٰۃ کا ادا کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زکوٰۃ کا مال برباد اور ضائع نہیں جاتا، بلکہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہمارے ہی حاجت مند اور محتاج اور مسکین مسلمانوں کے کام آ جاتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنا مال اللہ رب العزت کو دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ رب العزت ایک بندے سے سوال کریں گے کہ اے بندے، میں نے تجھ سے بیمار پرسی کی درخواست کی تھی لیکن تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، آپ تو ساری بیماریوں کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ تو سارے بیماروں کو دیکھنے والے ہیں، آپ تو سارے اسبابوں کے پیدا کرنے والے ہیں، تو میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ گیا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دوبارہ سوال کریں گے کہ اے بندے، میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آپ تو ساری مخلوق کو کھلانے والے ہیں، آپ تو کائنات کے اندر بسنے والے درندوں پرندوں کو کھلانے والے ہیں، آپ تو ساری کائنات کے لیے رزق کا انتظام کرنے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کھانے کے اجر کو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی کا سوال کیا، میں نے تجھ سے پانی کی درخواست کی لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ آپ کے پاس تو ساری کی ساری نہریں ہیں، آپ کے تو میٹھے پانی کی نہریں ہیں، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو سارے کے سارے اجر کو میرے پاس پاتا۔ لیکن آج ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا اور سارے کے سارے مال کو اپنے لیے استعمال کرنے لگے، نہ ہم حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ ہم حرام کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو نہ جانے اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں، اور کتنے مسلمان جو گھروں سے بے گھر پھرتے ہیں وہ بیچارے اپنے گھروں پر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ پر اگر ذرا اشارہ کیا جاتا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے
ان کے پاس جا کر جب ان کے مال کا حساب لگایا تو ان کے مال میں ایک سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کے طور پر واجب نکلا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اس ایک سالہ بچے کا کیا کریں گے؟ نہ تو یہ دودھ کے کام آ سکتا ہے، نہ یہ سواری کے کام آ سکتا ہے، اور نہ اس کو غریب اور محتاج مسکینوں کو کاٹ کر کھلایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ میری جانب سے ایک جوان اونٹنی لے جائیے۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اتنے ہی مال کے لینے کا حکم ہوا ہے جتنا مال آپ کے مال میں واجب ہوا ہے، اس لیے میں اس اونٹنی کو نہیں لے جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک راستہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ایک تدبیر بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اونٹنی اللہ کے راستے میں قبول کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ قریب پر ہی ہے، آپ حضور کی خدمت میں جائیں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں اس اونٹنی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ وہ صاحب گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج تک کوئی ایسا موقع نہیں پڑا کہ آپ یا آپ کے صحابہ میرے مال میں تصرف کرتے، لیکن آج ایک ایسا موقع پڑا ہے کہ آپ کے صحابہ اور آپ میرے مال میں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تصرف کریں، لیکن صرف وہ ایک سالہ اونٹنی کے بچے پر موقع پڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک سالہ اونٹنی کا بچہ نہ دے کر ایک جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ وہ کسی کام میں آ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو ایک سالہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اگر تم اپنی خوشی سے ایک جوان اونٹنی دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ تو ان صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ جوان اونٹنی پیش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت کی۔ لیکن آج ہم نے نہ حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی پرواہ کی، جس کی وجہ سے نہ ہمیں عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملتی ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اگر ہم حلال اور حرام کی پرواہ کریں اور کھانے سے پہلے پینے سے پہلے ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح اس بات کی تحقیق کریں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو ہمارے لیے زکوٰۃ جیسی عبادت کا ادا کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک حدیث پڑھی کہ ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ کسی انسان کا مال زکوٰۃ ادا کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ کی تعریف کیا بیان کی؟ زکوٰۃ کی تعریف یہ بیان کی کہ 2.5% نکال کر 40واں حصہ نکال کر کسی غریب محتاج مسکین کو اس کا مالک بنا دینا۔ اب اگر کوئی انسان 40واں حصہ نکال کر یا 2.5% نکال کر کسی کو مالک بناتا ہے تو بظاہر مال میں سے گھٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی تو 1 لاکھ پر 2.5% 2,500 بنتا ہے، تو بظاہر 2,500 گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما دیا کہ ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ کسی انسان کا مال، کسی بندے کا مال، کسی لوگ اور انسان زندگی گزارنے والے کا مال صدقہ کرنے اور زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا، لیکن وہ بظاہر گھٹتا ہوا جو نظر آیا ہے وہ حقیقتاً بڑھتا ہے۔ وہ اس طریقے پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، یا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر سے کوئی آفت اور کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس پر کوئی مصیبت ڈال دیتے، اس پر کوئی آفت ڈال دیتے، اس پر کوئی پریشانی ڈال دیتے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زیادہ اس آفت اور مصیبت میں مال اٹھ سکتا تھا، مال خرچ کر سکتا تھا، تو بظاہر تو وہ مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس مال میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے کوئی آنے والی آفت اور مصیبت جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس آفت اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل